کہتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی کی دوستی صرف کالج کی گیٹ تک محدود ہوتی ہے، لیکن ہماری بات کچھ الگ ہے۔ کبھی ہم اپنے دوستوں کے ہاں ہوتے ہیں تو کبھی وہ ہمیں خدمت کا موقع دے دیتے ہیں۔ اس بار ہمارے دوست ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کے پی کے، اور ہم کے پی کے مختلف 3 ڈسٹرکٹس دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں بنیر، پھر شانگلہ، پھر سوات۔ تو ابھی ہم سوابی کے راستے جا رہے ہیں، یہاں سے ہم نے تازہ قلفی لی، قلفی کھائیں گے اور اپنا سفر پھر سے شروع کریں گے۔ سفر دوبارہ شروع کیا تو مکمل اندھیرا ہو گیا تھا اور تقریباً 4 گھنٹے کے بعد ہم پہنچ گئے بنیر۔ یہ بڑے بڑے پتھر دیکھو بنیر کے، یہ بنیر کی نشانی ہے سر، ہمارا بنیر ہے۔ تو جیسے ہم بنیر پہنچے، ہمیں ویلکم کرنے کے لیے مجاہد صاحب پہلے سے موجود تھا۔ ہم سب کو ویلکم کیا اور اپنے ساتھ دوسری گاڑی میں بٹھا کے ہم سب ان کے گھر روانہ ہوئے۔ گھر پہنچتے ہی مجاہد صاحب نے ہمیں تازہ فروٹ کھلائی، ہم تھوڑا فریش ہوئے، ریلیکس ہوئے۔ اس کے بعد بھوک بہت زیادہ لگی تو ہم سب کھانے پہ جھپٹ پڑے اور خوب مزے کا کھانا کھایا۔ اتنا کھانا کھایا کہ وہاں کر رہے ہیں سب۔ عزیز سر کھانا زیادہ کھایا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد ہم نے تھوڑی سی گپ شپ لگائی اور سفر کی وجہ سے بہت تک گئی تھی تو اس لیے آ کر ڈائریکٹ سو گئی۔ حسین سر نے جو ہے نا رات گزاری ادھر بنیر میں۔ ایسے پوچھیں کہ بنیر میں ہم کون کون سی جگہ جائیں گے؟ بنیر میں ہم جائیں گے پیر بابا، اچھا، پیر بابا کے بعد جائیں گے قدر نگر، اور ادھر کوکنگ وغیرہ کریں گے، کھانا شانا کھائیں گے، حسین کو کھانا کھلائیں گے۔ پھر اس کے بعد ادھر سے نکل کے کلیل کی طرف جائیں گے، پھر اس کے واپسی کے بعد آسمانی موڑ آئیں گے۔ تو صبح ہم بنیر کو دیکھنے نکل پڑے اور جیسے ہی ہم مجاہد صاحب کے گھر سے باہر نکلے تو ہماری نظر ایک مسجد پر پڑی جو کہ بالکل فیصل مسجد کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس مسجد کو ہم نے دیکھا اور وہاں سے نکل پڑے پیر بابا کی مزار کی طرف۔ اب بنیر آئے اور پیر بابا کی مزار پہ نہیں گئے تو سمجھو بنیر آئے نہیں، اس لیے پیر بابا کی مزار پہ جانا ضروری تھا۔ گنداسا یہ اوریجنل چیز ہے، اوریجنل یہ وہ ہے سر، اس کو چٹنی میں ڈال دو، مرا دھنیا ہے نا؟ نہیں یعنی یہ ڈمبر ہے، یہ ایک منہ میں ڈالو۔ ایک منہ میں ڈالو، اس سے تمہاری منہ تو تھوڑی دیر بعد ہم پہنچ گئے پیر بابا بازار میں، جو کہ ایک چھوٹا سا بازار ہے مزار کے بالکل ساتھ ہی، اور مجاہد صاحب وہاں بالکل پنساری بن گئے اور ہم کو سب کو جو ہے نا مثالیں وغیرہ اور یہ پنساری کی سٹور کی چیزیں دکھانے لگا۔ پھر ہم بازار میں تھوڑا گھومے اور سیدھا اندر گئے پیر بابا کے مزار پہ۔ مزار میں جیسے داخل ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے پیر بابا کی تھوڑی ہسٹری پڑھی۔ حضرت پیر بابا جو کہ شہنشاہ خراساں کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ پیر بابا کا اصل نام سید علی ترمیزی ہے اور ان کی پیدائش افغانستان کے صوبے قندوز میں 908 ہجری بمطابق 1500 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے مزار شریف کی زیارت کی اور وہاں سے پھر نکل گئے پیر بابا کے چیلگاہ کی طرف۔ چیلگاہ وہ جگہ ہے جس میں پیر بابا عبادت کیا کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ مزار پر ہی آتے ہیں اور یہ جگہ مس کرتے ہیں، لیکن میں سب کو ریکمنڈ کرتا ہوں اگر آپ مزار پہ آئے تو یہ چیلگاہ ضرور وزٹ کریں۔ یہاں ایک عجیب قسم کی سکون ہے اور یہ مزار سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، تقریباً 10-15 منٹ لگیں گے۔ تھوڑی سی ہائکنگ ہے، لیکن جب آپ غار پہنچو گے تو آپ ساری تھکاوٹ بھول جاؤ گے۔ چیلگاہ سے نکل کر ہم ڈائریکٹ نکلے قدر نگر کی طرف اور کچھ ہی منٹوں میں ہم پہنچ گئے اس خوبصورت وادی میں۔ یہاں انشاءاللہ اب ہم کوکنگ کریں گے اور تھوڑے سوئمنگ کریں گے۔ عزیز سر یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سامان ماہر رئیس گھر پہ لے کر آئے تھے۔ اچھا، تو یہ ہے جی قدر نگر کا وہ علاقہ جہاں ہم نے آنا تھا، اور گرمی بہت زیادہ تھی تو اس لیے جب ہم نے تالاب کو دیکھا تو ہم سے رہا نہیں گیا اور ڈائریکٹ کود گئے۔ تالاب میں تھوڑی سی مستی کرنے کے بعد دوسرا جو ٹاسک تھا وہ تھا کھانا بنانے کا۔ تو مجاہد صاحب نے میرے لیے لکڑی کلیکٹ کی اور میں نے کھانا پکانا سٹارٹ کر لیا۔
ऐसे ही सर, इस तरह के खाना आपने जो है ना हाई रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। आप गार में बैठे हो, पिछले पीछे देखो, ये जगह किस तरह है? ये दरवेशों का खाना तो नहीं। पहाड़ों का नाली। हाँ, और ये इस तरह का सीन है, और इमरान ने ये पीछे इस तरह फिर वो सारा इलाका देखा कि हम किधर बैठे हैं। वाह जी वाह। खाना खाने के बाद हम गए कड़ाकड़ के पहाड़ पे चाय पीने, और यहाँ हमने मज़ेदार किस्म की चाय पी। चाय पी ली तो बहुत थक गई थी, तो साइड पे मैंने एक जगह देखी थी, मैं चुपके से जाके वहाँ पर लेट गया और थोड़ा सा रेस्ट किया। वापसी पर आ रहे थे तो हम रुकी आसमानी मोड़ पे। आसमानी मोड़ के नीचे एक बहुत प्यारा आबशार नज़र आ रहा था, तो हमने मुजाहिद को बोला भाई कि यहाँ तो जाना ही जाना है। तो आबशार और तालाब को देखकर हमसे रहा नहीं गया, और मैं और मुजाहिद दोबारा कूद पड़े और हमने दोबारा स्विमिंग स्टार्ट की। लेकिन ये जगह काफ़ी गहरी थी। अब हमें देखकर मुबशिर को भी शौक चढ़ा कि भाई मैंने भी नहीं आना है। हमने बताया कि ये जगह गहरी, भाई अगर स्विमिंग नहीं आती तो रहने दो, लेकिन उसने बोला नहीं हमें नहीं जाना है। तो जैसे ही वो कूद पड़े बेचारा डूब गया। मैं पीछे आया और बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झटका लगा उसे, लेकिन आखिरकार बच गया। सो ये था आज का हमारा पहला दिन जो कि हमने बुनेर में गुजारा, और इंशाल्लाह कल हम निकलेंगे शंगला और स्वात की तरफ। सो नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर वेट कीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।